السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سے گزارش ہے ویڈیوز کو پورا ضرور دیکھیں۔ آج کا ٹاپک ہے رمضان میں شیطان کو قید کہاں کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، آج کل کے بہت سارے سوالات ہیں کہ آخر رمضان میں شیطان کو قید کہاں کیا جاتا ہے۔ اس چینل پر رمضان کے مسائل کو آسانی کے ساتھ سکھایا جاتا ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ رمضان میں شیطان کو قید کہاں کیا جاتا ہے؟ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ رمضان المبارک کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ شیاطین کے بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ انہیں کہاں جکڑا جاتا ہے؟ دنیا میں، آسمان پر، زیر زمین، جہنم میں یا کہیں اور؟ جی ہاں، آخر کہاں جکڑا جاتا ہے، انہیں قید کیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ ماہ رمضان بہت فضائل کا حامل ہے۔ حدیث طیبہ میں اس کے کثرت سے فضائل بیان فرمائے گئے ہیں۔ انہی میں سے ایک فضیلت صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں یہ بتائی گئی ہے کہ رمضان المبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے ترجمہ: جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ مسلم شریف میں کے الفاظ بھی موجود ہے جن کے معنی ہے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محدثین کرام و علماء اعظام نے اس حدیث مبارک کی شرح میں مختلف اقوال نقل فرمائے ہیں۔ ایک قول کے مطابق یہ حدیث اپنے ظاہر پر محمول ہے کہ حقیقی طور پر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جی ہاں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام شیاطین کو قید نہیں کیا جاتا بلکہ سرکش شیاطین قید ہوتے ہیں، جیسا کہ بعض روایات میں مرتد الشیاطین کے الفاظ آئے ہیں۔ بہر صورت یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قید کر کے کہاں رکھا جاتا ہے۔ اس کے متعلق در منشور شعب الایمان، کنز الاعمال، فضائل شہر رمضان، البیہقی وغیرہ میں یہ روایت منقول ہے کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے: اے رضوان، جنتوں کے دروازے کھول دو، اے مالک امت محمدی کے دروازے۔ جی ہاں، کیا فرماتے ہیں؟ اے مالک امت محمدی کے روزہ داروں کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دو، اور اے جبرائیل زمین پر اترو، سرکش شیاطین کو قید کرو، ان کو طوق اور ہتھکڑیوں کے ساتھ جکڑ کر سمندر میں پھینک دو۔ جی ہاں، کہاں پھینک دو؟ شیاطین کو جکڑ کے سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے تاکہ وہ میرے حبیب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتیوں کے روزوں میں فساد نہ پھیلا سکے۔ جی ہاں، ہمارے نبی کے امت کے کیا کرے؟ فساد نہ پھیلا سکے۔ بعض روایات میں سمندر کی گہرائیوں میں پھینک دینے کا ذکر ہے۔ کہاں؟ سمندر کے گہرائیوں میں۔
جبکہ دوسرے قول کے مطابق یہ حدیث مجازی معنی پر محمول ہے، یعنی روزے کی وجہ سے شہوت، غصے اور دیگر گناہوں کا سبب بننے والی قوت حیوانیہ ختم ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، روزے کی طاقت کی وجہ سے یہ سب غصہ، جد، شہوت، گناہ کا سبب بننے والی جتنی بھی قوت حیوانیہ ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ روزے کی برکت سے ختم ہو جاتی ہے، اور نیکیوں کی طرف مائل کرنے والی قوت عقلیہ بیدار ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، نیکیوں کی طرف مائل کرنے والی قوت عقلیہ بیدار ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے انسانی نفوس شیاطین کی طرف سے دھوکہ کھانے اور ان کے وسوسوں قبول کرنے سے رک جاتے ہیں۔ جی ہاں، کیا کرتے ہیں؟ رک جاتے ہیں، اور شیاطین اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ شیاطین اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ تو یہ حصول مقصد کے معاملے میں ایسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے انہیں قید کر دیا گیا ہو۔ جی ہاں، جیسے قید کر دیا گیا ہو۔ حدیث کے اپنے ظاہری معنی پر محمول ہونے کے متعلق شرح نووی میں ہے: ترجمہ: شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ علامہ قاضی عیاض مالکی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اس حدیث میں احتمال ہے کہ یہ اپنے ظاہری و حقیقی معنی پر محمول ہوا، اور بے شک جنت کے دروازوں کو کھولنا اور جہنم کے دروازوں کو بلند کر دینا اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، شیاطین کو کیا کیا جاتا ہے؟ جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک کے داخل ہونے کی علامت اور اس کی حرمت کی تعظیم کے لیے ہے، اور شیاطین کو اس لیے جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ مومنوں کو ایذا دینے اور انہیں فتنے میں ڈالنے سے باز رہے۔ جی ہاں، ان کو نقصان پہنچانے اور فتنے میں ڈالنے سے کیا رہے؟ باز رہے۔ بعض شیاطین کو قید کرنے کے متعلق عمدۃ القاری میں ہے: ترجمہ: ایک قول کے مطابق بعض سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، نہ کہ تمام شیاطین کو۔ جی ہاں، جو برا شیطان ہو ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، ہر شیطان کو نہیں، شیاطین کو، جیسا کہ پیچھے بعض روایات میں بیان ہو چکا اور کہا گیا ہے کہ تمام شیاطین کو جکڑنے اور قید کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اب برائیاں اور گناہ نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے اسباب تو شیاطین کے علاوہ اور بھی ہے، جیسے جی ہاں، ان شیطان کے علاوہ اور بھی بہت سے احباب ہیں، جیسے کون کون سے ہیں؟ خبیث نفوس، بری عادت، جی ہاں، جو بری عادات ہوتی ہے وہ، اور انسانی شیاطین۔ جی ہاں، انسانی شیاطین۔ شیاطین کو سمندر میں پھینک دینے کا حکم دیا جاتا ہے، چنانچہ شعب الایمان، الترغیب و الترہیب، کنز الاعمال وغیرہ کی طویل حدیث مبارک کا کچھ حصہ یہ ہے: ترجمہ: بے شک جنت کو ماہ رمضان کی آمد کے لیے ایک سال سے دوسرے سال تک آراستہ و مزین کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، ایک سال سے دوسرے سال تک آراستہ مزین کیا جاتا ہے۔ پس جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو عرش کے نیچے سے ہوا چلتی ہے۔ عرش کے نیچے سے کیا چلتی ہے؟ ہوا چلتی ہے، اور اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے: اے رضوان، جنتوں کے دروازے کھول دو، اور اے مالک، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دو، اور
اے جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترو اور سرکش شیاطین کو قید کرو، ان کو توق اور ہتھکڑیوں کے ساتھ جکڑ کر سمندر میں پھینک دو تاکہ وہ میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے روزوں میں فساد پیدا نہ کر سکے۔ کنز الاعمال کے الفاظ یہ ہے، یعنی شیاطین کو جکڑ کر سمندر کی گہرائیوں میں پھینک دو۔ جی ہاں، شیاطین کو قید کر کر جکڑ کر سمندر کے گہرائیوں میں کیا کرو؟ پھینک دو۔ حدیث شریف کا مجازی معنی بیان کرتے ہوئے علامہ ملا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ترجمہ: شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، یعنی ان میں سے سرکش شیاطین کو زنجیروں کے ساتھ قید کر دیا جاتا ہے۔ ایک قول کے مطابق شیاطین کو قید کرنا انسانی نفوس کے گمراہ ہونے اور شیطانی وسوسوں کے قبول کرنے سے بچنے سے گناہ یہ ہے، کیونکہ روزے کی وجہ سے مختلف برائیوں کا سبب بننے والے غصے اور شہوتوں کو پیدا کرنے والی قوت حیوانیہ ختم ہو جاتی ہے اور نیکیوں کی طرف مائل کرنے والی قوت عقلیہ بیدار ہو جاتی ہے۔ جس طرح مشاہدہ ہے کہ دیگر مہینوں کی بنسبت ماہ رمضان میں گناہ کم اور عبادت زیادہ ہوتی ہے۔ شرح صحیح بخاری بن بطال میں ہے، ترجمہ: جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کے دو معنی ہیں، ایک ظاہری یہ کہ انہیں حقیقت قید کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کا شر اور وسوسے کم ہو جاتے ہیں، اور ان کی طرف سے یہ معاملات رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں کی طرح نہیں ہوتے، نیز جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور دوسرا مجازی، یعنی جنت کے دروازے کھولنے سے مراد اللہ عز و جل کا اس ماہ مبارک میں اپنے بندوں کو نماز، روزے اور تلاوت قرآن وغیرہ جنت میں لے جانے والے اعمال کی توفیق عطا فرمانا ہے۔ جی ہاں، جنت میں لے جانے والے اعمال کی توفیق فرمانا ہے۔ یوں نہیں، شیاطین کو جکڑنے سے مراد اللہ عز و جل کا اس ماہ مبارک میں تمام یا اکثر مسلمانوں کو گناہوں اور شیاطینی وساوس اور ان کے دھوکے کی طرف مائل ہونے سے بچنا ہے۔ جی ہاں، آپ سبھی کو معلوم ہو گیا ہوگا، اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ واللہ اعلم عز و جل ورسولہ اعلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔